السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ چلتا رہا، پھر ایک بستی آئی، لوگ نظر آئے مگر میں نہ رکا اور چلتا رہا۔ گھاس پھوس پتے جو ملتا کھا لیتا۔ پھر کچھ کھنڈرات نظر آئے، ایک ویرانہ تھا اور یہاں کالی کیچڑ اور جوہڑ بھی تھا۔ کچھ جانی پہچانی جگہ محسوس ہوئی، پھر یاد آیا یہ تو نیاز اللہ کی بستی تھی، عزیزہ رہتی تھی یہاں۔ اور یہ جگہ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں شاید رامانندی، یہی نام تھا اس کا۔ بھوریا چرن نے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ رامانندی اچھا انسان تھا۔ چاروں طرف بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا، کھنڈرات پر خوفناک خاموشی طاری تھی، سناٹا چیختا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میری نظریں جوہڑ کی طرف اٹھ گئیں، کیچڑ جگہ جگہ سوکھ گئی تھی اور اس پر حشرات الارض رینگ رہے تھے۔ میرے منہ سے آواز نکلی، کھتوری، بھگت پورن۔ کھتوری میرے نزدیک ظاہر ہوا۔ دوسرے کہاں ہیں؟ تم سے دور نہیں مہاراج، بلاؤ سب کو، ہم تو یہی ہیں بھگت۔ ان کا پورا ریوڑ نمودار ہو گیا۔ اس جوہڑ میں ایک شیشے کی بوتل ہے جس میں رامانندی کی لاش ہے، اسے تلاش کر کے لاؤ، میں نے کہا، اور وہ سب جوہڑ کی طرف دوڑ پڑے۔ پورے جوہڑ میں بھونچال آ گیا، مکھیوں اور مچھروں کے غول کالے بادلوں کی طرح اٹھے اور چاروں طرف پھیل گئے۔ سخت تعفن پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر جوہڑ میں ہلچل رہی، پھر ایک بیر وہ بوتل نکال لایا۔ یہ رہی بھگت، کھول اسے، میں نے بوتل کو ہاتھ لگائے بغیر کہا اور اس نے بوتل کھول دی۔ بوتل سے دھواں نکلنے لگا، پھر یہ دھواں زمین پر جم گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ رامانندی کی شکل اختیار کر گیا۔ رامانندی کھڑے کھڑے جھول رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، پھر وہ گرتے گرتے سنبھلا اور آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ چلا گیا؟ اس نے سرگوشی کے عالم میں پوچھا۔ کون؟ نظر نہیں آ رہا۔ کسے کہہ رہے ہو؟ شنکھا، شنکھا، وہی بھوریا چرن۔ تم ٹھیک ہو رامانندی؟ میں نے پوچھا، مگر رامانندی نے اب ان بیروں کو دیکھا جو آہستہ آہستہ جوہر سے نکل کر جمع ہو رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ تم کون ہو؟ پہلے اس نے مجھ سے اور پھر ان سے پوچھا۔ سیوک ہیں پورن بھگت کے، کھتوری بولا۔ پورن بھگت؟ ارے، اوہ، جے بھگوتی، جے پورن مہاراج۔ رامانندی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مگر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے آنکھیں مسل مسل کر کئی بار مجھے دیکھا، پھر حیران لہجے میں بولا، تم مہا بھگت، تم وہی ہو نا، مسعود احمد، وہ نیاز اللہ؟ معاف کرنا، مجھے نہ جانے کیوں، میری بات کا برا مت ماننا، وہ دراصل تمہاری صورت کا… وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ رامانندی، میں مسعود ہی ہوں، آؤ اندر چلو، پریشان نہ ہو۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھنڈرات کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ارے وہ، مگر تم پورن بھگت، یہ… اس نے بیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ سارے کے سارے پھر میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ تم کہاں آ رہے ہو؟ چلو بھاگ جاؤ، اور جب تک میں نہ بلاؤں میرے قریب مت آنا، جاؤ۔ میں گرجا اور وہ خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے بھاگنے لگے۔ رامانندی سخت پریشان تھا۔ میں اسے لیے ہوئے کھنڈرات میں آ گیا اور رامانندی سخت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کھنڈرات میں جہاں وہ رہتا تھا وہاں کی حالت دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ یہ سب تمہارا کالا جادو ہے رامانندی، تم شاید صورتحال کو سمجھ نہیں پائے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم کئی ماہ سے اس شیشی میں بند جوہر میں پڑے ہوئے تھے، طویل عرصے کے بعد تم اس سے نکلے ہو۔ کئی ماہ سے؟ رامانندی گھٹے گھٹے لہجے میں بولا۔ ہاں، کئی ماہ سے۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں، بیٹھ جاؤ، پریشان مت ہو۔ وہ بیٹھ گیا۔ تب میں نے اسے شروع سے اب تک کی ساری کہانی سنائی اور وہ میرا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر تک کہانی سننے کے بعد بھی وہ دیر تک کچھ نہیں بولا تھا۔ اس کے بعد رامانندی، تم مجھے بتاؤ گے کہ اب میں کیا کروں؟ لیکن وہ اس کے بعد بھی کچھ دیر تک کچھ نہ بولا اور سوچتا رہا۔ پھر کئی گہری گہری سانسیں لے کر اس نے خود کو سنبھالا اور بولا، کالے جادو کے 16 درجے ہیں، ابتدا نرٹ سے ہوتی ہے۔ نرٹ پہلا جاپ ہے، اس میں گندی اور غلیظ چیزوں سے شریر کو بھنگ کیا جاتا ہے، اور اس طرح کالا علم سیکھنے والا
خود کو کالی قوتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوسرا درجہ سنگت کہلاتا ہے۔ اس میں کمال حاصل کرنے کے بعد کیڑے مکوڑوں کا کاٹا اتارا جاتا ہے، اسی طرح جاپ ہوتے رہتے ہیں۔ 8ویں کنٹھا میں لونا چماری اور 9ویں میں کالی دیوی سے واسطہ پڑتا ہے۔ پورنیاں 11ویں درجے میں آتی ہیں، اور جسے پورنیوں کا اختیار حاصل ہو جائے وہ کالے جادو کا 11واں ماہر ہوتا ہے۔ 7 پورنیوں کے 171 بیر ہوتے ہیں جو پورن بھگت کے غلام ہوتے ہیں۔ 12واں درجہ بھیروں ستوترن ہوتا ہے، وہاں سے شنکھا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک شنکھا ہی پورن جاپ کر کے اپنا جاپ کسی اور کو دے سکتا ہے، کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر تمہیں جو قوت حاصل ہو گئی ہے وہ بہت بڑی ہے، تم اس سے نچلے درجے کے سارے ویر داسیوں کو نیچا دکھا سکتے ہو، مگر تمہارا معاملہ دوسرا ہے۔ ہاں، اس نے دھوکے سے میرے ساتھ یہ کیا، ہاں مگر بہت بڑا کام، اسے 17 انسانوں کی بلی دینی پڑی ہوگی۔ تم اب ٹھیک ہو رامانندی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، رامانندی نے کہا، اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے کہا، ایک بات بتاؤ رامانندی، کیا ان بیروں سے میں اپنے ماں باپ اور بہن کا سراغ لگا سکتا ہوں؟ کیا یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں؟ بھول کر بھی ایسا مت کرنا۔ کیوں؟ ان سے تم کالے کام لے سکتے ہو، صرف کالے کام۔ اگر کوئی ایسا کام لیا ان سے جو کسی طور کالے علم سے تعلق نہ رکھتا ہو تو یوں سمجھ لو وہ شے باقی نہیں رہے گی۔ تمہارے ماتا پتا کا پتہ لگا کر یہ تمہیں خبر دیں گے، مگر بعد میں انہیں مار دیں گے۔ ریت ہے کالے جادو کی، یہ برائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی نیک اور ضرورت کے کام کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر ان سے اپنے کسی دشمن کو مروا تو سکتے ہو، کسی بیمار دوست کے لیے دوا نہیں منگوا سکتے۔ لعنت ہے اس علم پر، اپنے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ راجہ بن جاؤ، محل بنوا لو، دولت کی ڈھیر لگا لو، سندر ناریاں اٹھوا لو، یہ سب خوشی سے ہی کام کریں گے۔ ایک بار پھر لعنت ہے، اب بتاؤ میں اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے حاصل کروں؟ میں نے کہا، اور رامانندی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، بہت مشکل ہے، ایک طرح سے ناممکن ہے۔ رامانندی، دل چاہتا ہے یہ سب قبول کر لوں، دل چاہتا ہے وہی بن جاؤں جو بنا دیا گیا ہوں، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور رامانندی چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، مسعود جی، من کیا چاہتا ہے؟ کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں؟ میں ایک مشورہ دوں؟ بولو۔ بڑے کشٹ اٹھائے ہیں تم نے اپنا دھرم بنائے رکھنے کے لیے، اب اسے کھونا اچھا نہیں ہوگا، مگر تمہاری اس بات کو میں مانتا ہوں، وہی بن جاؤ جو بنا دیے گئے ہو۔ میں الجھی ہوئی نظروں سے رامانندی کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیا کہہ رہے ہو؟ بڑے کانٹے کی بات کہہ رہا ہوں۔ بھوریا چرن نے تمہیں اتنا بڑا جاپ دے کر تم سے من کی شکتی چھینی ہے نا؟ ہاں، یہی اس کتے کا مقصد ہے، میں نے نفرت سے کہا، اور تمہارے من کی شانتی چھن گئی ہے۔ اگر تم اپنا من شانت کر لو تو پھر اس کے من کی شانتی چھن جائے گی، وہ سوچے گا کہ یہ تو بات الٹی ہو گئی، اور پھر وہی کچھ اپائے کرے گا۔ تمہارا مطلب کہ سنسار چرنوں میں جھکاؤ، ہنسو، بولو، خوش رہو، تمہاری خوشی سے بھسم کر دے گی، وہ تمہیں خوشی تو نہیں دیکھنا چاہتا۔ مگر کالے جادو سے کام لے کر میں اپنے لیے جو کچھ کروں گا رامانندی، وہ مجھے میرے دین سے دور تر کر دے گا۔ اپنے لیے کچھ نہ کرنا، یہ تو اسے جلانے کے لیے ہوگا، کسی کنواری کو پریشان نہ کرنا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، بس ایسے کام کر لینا جس سے اسے پتا چلے کہ تم خوش ہو۔ من کے بھید تو کوئی اور ہی جانتا ہے، باقی سب عمل کے بھید ہوتے ہیں، اور تمہارے عمل کے بھید ہی سامنے آئیں گے۔ میں رامانندی کی بات پر غور کرنے لگا، کچھ سمجھ میں آ رہی تھی، کچھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیچارہ میرے دین کی نزاکتوں کو کیا جانے، بس ایک معمولی سی لغزش، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے میرے پاس، آخر کروں بھی تو کیا، کس سے رہنمائی حاصل کروں؟ اور بھوریا چرن، وہ تو میرے سلسلے میں ہمیشہ ہی کامیاب رہا تھا۔ بڑا عجیب سا دل ہو رہا تھا۔ میں نے رامانندی سے کہا، تمہارا کیا ارادہ ہے رامانندی؟ مجھے کہیں منہ چھپانا ہے مسعود جی، ہاں اگر تم اپنے ساتھ رکھنا چاہو تو، مگر میں مجبور نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ؟ مگر بھوریا چرن تمہیں دیکھ لے گا۔ کچھ بگاڑ نہ پائے گا تمہارے ساتھ، میرا جیون محفوظ رہے گا، ورنہ مجھے خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے رامانندی، مگر تمہیں میرے ساتھ تکلیفیں رہیں گی۔ اٹھا لوں گا، جیون تو بچا رہے گا۔ میں نے گہری سانس لے کر گردن ہلا دی تھی۔ رامانندی نے کہا، اب یہاں سے نکل چلو، مہاراج مجھے اندیشہ ہے کہ وہ یہاں نہ آ جائے۔ چلو، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور ہم دونوں کھنڈرات سے باہر نکل آئے۔
जौहर के पास से गुजरकर हम दूर निकल आए। मैंने रामानंदी से नियाजुल्लाह साहब के बारे में कहा। चलोगे उनके पास? दिल तो चाहता है, मगर मेरा भी यही ख्याल है। भूरिया चरण को उनकी तरफ तवज्जो मत करो, कहीं नुकसान ना उठा जाएं। वैसे अगर तुम चाहो तो खामोशी से इन्हें कुछ बताए बगैर, इनसे मिले बगैर इनकी कुछ मदद कर दो। ओह नहीं रामानंदी, नियाजुल्लाह साहब ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने फिक्र व फाके की जिंदगी गुजारकर अपना ईमान कायम रखा है। ये गलीज दौलत इन पर मुसल्लत करके मैं इनकी ईमानदाराना जिंदगी को दागदार नहीं करूंगा। ठीक कहते हो, ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है। फिर यूं करते हैं कि बस्ती का रुख ही नहीं करते, कोई दूसरी सिमत इख्तियार करते हैं। आओ इस तरफ चलें। रास्ते में मैंने रामानंदी से कहा, हमें अब क्या करना चाहिए रामानंदी? वक्त और हालात के साथ देखना होगा। शंखा तुम्हें अफसुर्दा, मलूल और परेशान देखना चाहता होगा। तुम्हें इसके बरक्स करना है, ताकि इसे एहसास हो कि इसने जो मेहनत की है वो बेकार गई। क्या समझे? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। बेरों को बुलाओ, सवारी के लिए कुछ मंगवा लो, दूर जाना होगा हमें, रामानंदी ने कहा और मुझे हंसी आ गई। वाह रामानंदी, 2 कदम चलकर ही भूल गए मेरे साथ रहकर तुम्हें काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं इस अमल की कुव्वत से अपने लिए कोई आसाइश कभी नहीं हासिल करूंगा, सोच लो। ओ हाँ, सचमुच भूल गया था। कोई बात नहीं, चलो, रामानंदी तुमसे पीछे नहीं है, रामानंदी ने कहा और हम चल पड़े। कोई मंजिल जहन में नहीं थी, बस कदम उठ रहे थे, ना जाने किस तरफ। रामानंदी का साथ बड़ा सुकून बख्श था, तन्हाई से निजात मिल गई थी। इससे बातें करके दिल की भड़ास निकाल सकता था, किसी भी कदम के बारे में कोई फैसला कर सकता था। हमने आबादी का रुख नहीं किया था, जानबूझकर वीरानों की जिम्त चल पड़े थे। रामानंदी ने कहा, भूरिया चरण से कहीं भी मुलाकात हो सकती है, इसके बेरों ने इसे मेरे बारे में बता तो दिया होगा। क्या ये मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, बेरे से सब कुछ बताते रहते हैं। इनकी हैसियत रिपोर्टरों जैसी होती है। फिर वो तो शंखा है। तुम्हारे ख्याल में वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? मैंने पूछा और रामानंदी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, तुम्हारा तो वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वैसे यकीन करो मसूद जी, तुम तकदीर के धनी हो। तुम्हारे बारे में कुछ बातें मेरी समझ में आज तक नहीं आई। क्या? पूरी कहानी मुझे मालूम है। तुम आम जवानों की तरह जिंदगी की आसाइशें चाहते थे और इसके लिए तुमने दीन धर्म के सारे रिश्ते तोड़कर हर नाजायज तरीके से ताकत हासिल करना चाही। भूरिया को एक कच्चे दिमाग वाले मुसलमान लड़की की जरूरत थी, जो एक मुकद्दस मज़ार को नापाक करके इसके गलीज वजूद को पाक कदमों में पहुंचा दे। तुमने ऐसा ना किया और वो खिंडोला बनने से रह गया। चलो, इस समय तो इसने सोचा था कि तुम्हें खूब परेशान करके अपने काम के लिए मजबूर कर लेगा, मगर तुम इसके जाल में नहीं आए। बजाय इसके कि वो तुम्हें खत्म कर देता, इसने दूसरे काम शुरू कर दिए। इसने तुम्हें पोरना बना दिया। आधा जीवन लग जाता है किसी को पोरना भक्ति करते हुए, तब पूर्णियों का हसूल होता है, मगर इसने तुम्हें काली शक्ति दे दी। इस तरह वो मेरे दिल का सुकून छीनना चाहता था। नहीं महाराज, ऐसा करने के लिए तुम्हें बिल्ली कुत्ते का रूप भी दे सकता था। इसने ये क्यों ना किया? तुम्हारा क्या ख्याल है रामानंदी? मेरा जीवन भर का तजुर्बा कहता है मसूद जी, पूरे जीवन का तजुर्बा कहता है कि कोई महान शक्ति तुम्हारे पीछे है, कोई ऐसी कुव्वत जो इसका दिमाग पलटे हुए है। वो तुम्हारे लिए बुरे काम कर रहा है, मगर उल्टे सीधे काम वो नहीं सोच पा रहा। ऐसी कोई कुव्वत हो सकती है? मैंने एक मुकद्दस मज़ार की बेहुरमती करने से गुरेज किया था। क्या मुझे वहां से फैज मिल रहा है? अगर ऐसा है तो वो बुजुर्ग मुझे इस गंदी गिरफ्त से क्यों नहीं बचाते? मेरा कुछ और ख्याल है मसूद मियाँ। क्या? माँ है ना तुम्हारी? रामानंदी ने सवाल किया और मेरे कदम रुक गए। आसाब पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। मैंने रामानंदी को देखते हुए कहा, हाँ। मेरे हलक से घुटी घुटी आवाज उभरी। तो फिर ऐश करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। इतने अरसे से इससे दूर हो, इसके लिए दुआ के लिए उठे हुए हाथ कभी खाली नहीं रह सकते। वो कुछ नहीं जानती होगी तुम्हारे बारे में, मगर कहती होगी कि भगवान तुम्हें जिंदा सलामत रखे, और भगवान तुम्हें जिंदा सलामत रखेगा। तुम्हारे दुश्मन के दिमाग उल्टे करते रहेगा। दिल डूब गया, आंखों से आंसुओं की धारें बहने लगी। हसरत और यास कलेजा काटने लगी। बिल्कुल सच था, एक लफ्ज झूठ नहीं था। माँ की दुआएं आफात से बचाए हुए थी। बाकी जो कुछ था वो किए की सजा थी, मगर जिंदगी माँ के फैले हुए हाथों की मरहूनी मिन्नत थी। अरे अरे मसूद जी, संभालो खुद को,
ارے نہیں بھائی، روتے نہیں ہیں، ملیں گے، سب ملیں گے تمہیں، بھگوان کے ہاں اندھیر نہیں ہے۔ اور پھر تم تو اپنی معصومیت کا شکار ہو رہے ہو، تم اتنے شکتیمان ہونے کے باوجود اس شکتی کو کالی شکتی سمجھ کر قبول نہیں کر رہے، کچھ ہوگا ضرور تمہارے لیے۔ مگر ارے ارے ارے، دفعتاً رامانندی کا حلق بند ہو گیا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں ابھر آئیں، وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں پریشان ہو گیا، اپنی کیفیت بھول کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر میں نے اسے آواز دی، رامانندی، رامانندی، کیا بات ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا رامانندی؟ رامانندی نے آنکھیں بھیج کر گہری گہری سانسیں لی اور بولا، کچھ نہیں مسعود جی، کچھ نہیں۔ یار، عجیب سی بات ہو گئی ہے، پتہ نہیں میرا کیا بننے والا ہے، پتہ نہیں۔ بیٹھو یار، تم بھی جذباتی ہو گئے اور میں بھی نہ بچ سکا، کچھ ایسی بات ہو گئی جو بڑی عجیب ہو سکتی ہے۔ آخر کیا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ بھوریا چرن کا خوف بہر طور دل پر سوار تھا، اس کم وقت کے تصور سے کب جان چھوٹ سکتی تھی؟ اور کچھ نہیں، رامانندی کی زندگی ہی اس کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی تھی۔ رامانندی اس کا اظہار بھی کر چکا تھا کہ بھوریا چرن اسے نہیں چھوڑے گا، لیکن اطراف پرسکون نظر آ رہے تھے اور بظاہر بھوریا چرن کہیں قرب و جوار میں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی اور کہنے لگا، کالا جادو سیکھنے کے لیے سب سے پہلا کام دھرم کو کھو دینا ہوتا ہے، دھرم کو ناس کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے گندے گندے کام شروع کیے جاتے ہیں، اور دھرم دیوتا کا نام کبھی زبان پر آنے نہیں دیا جاتا، یہاں تک کہ عادت پڑ جاتی ہے۔ کالا جادو بھگوان کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہی تو ایک گندی کوشش ہے۔ جو طاقت شیطان کو مل گئی ہے، اسی طاقت کا ساتھی تو بننا ہوتا ہے، اور جب انسان شیطان کا ساتھی بن جائے تو پھر اللہ کا نام، بھگوان کا نام اس کی زبان پر کبھی نہیں آتا، یہاں تک کہ اس کا دل پتھر کی مانند سخت ہو جاتا ہے، بھگوان اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ میں نے بھی تو یہی سب کچھ کیا تھا، بھگوان کے نام سے اپنا من ہٹا لیا تھا، اور نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا کہ میں نے بھگوان کا نام نہیں لیا۔ ہمارے کالے جادو کے دھرم میں اگر اس کا کوئی پاپی دھرم ہے تو بھگوان کا نام لینا سخت منع ہے، بلکہ کالے جادو کا تھوڑا بہت علم اس وقت آتا ہے جب بھگوان کے نام سے دوری اختیار کر لی جائے۔ آج تمہاری ماں کا ذکر کرتے ہوئے میرے منہ سے بار بار بھگوان کا نام نکل گیا، یقین کرو یہ نام میں نے نہ جانے کتنے عرصے سے نہیں لیا، یہ تو مجھے ایسے بھول گیا تھا جیسے بس کیا بتاؤں تمہیں۔ لیکن تذکرہ ایک ماں کا تھا، اور بھگوان کی سوگند، ماں بھگوان ہی کا دوسرا روپ ہوتی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ بھگوان پھر سے میرے من میں آ گیا، بار بار میرے منہ سے اس کا نام نکل رہا ہے۔ اس طرح تو میں بھی تمہارا ہی ساتھی بن گیا مسعود بھیا، میں بھی تمہارا ہی ساتھی بن گیا۔ کالے جادو کا گیان تو اب ٹوٹ ہی جائے میرا، میں خود بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کیا پایا میں نے اس سے؟ ابھی تو مکمل بھی نہیں ہوا تھا، چھوٹے موٹے کام کر لیتا تھا، اور اس کے بعد جوہر میں جا پڑا، نہ جانے کب تک پڑا رہتا اگر تمہارے ہاتھوں نہ نکلتا۔ کیا ملا مجھے اس کالے جادو سے؟ آج بھگوان میرے من میں پھر سے زندہ ہوا ہے تو اب میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا مسعود، میں کبھی بھگوان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا، میں بھی اپنے پاپوں کا پراشچت کروں گا۔ او بھیا، ایک نہیں دو کھیل شروع ہو گئے، اور یہ کھیل خود بخود نہیں شروع ہوا، ماں بیچ میں آ گئی ہے، میری ماں نہیں ہے مگر میں تمہیں بھیا کہتا ہوں، ماں اپنے اس دوسرے بیٹے کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لے۔ ماں، صرف مسعود تیرا بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹا رامانندی بھی ہے، اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لے ماں، اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لے۔ رامانندی ایسا بلک بلک کر رویا کہ میرا دل پانی پانی ہو گیا، میں خود بھی ماں کو یاد کر کے رونے لگا تھا، لیکن رامانندی نے کچھ ایسی آہوزاری کی کہ اپنا سارا دکھ بھول گیا اور اسے دلاسے دیتا رہا۔ ہم دونوں بہت دیر تک روتے رہے تھے۔ رامانندی نے گلوگیر آواز میں کہا، میری ماں اس سنسار میں نہیں ہے، میں نے تیری ماں کا سہارا طلب کر لیا ہے مسعود بھیا، بھیا ہے تو میرا، جیون وار دوں گا تجھ پر، بس اور کیا کہوں، میں ہوں ہی کس قابل۔ بہت دیر تک ہم دونوں ڈوبے رہے۔ رامانندی نے کہا، چلو چلیں آگے بڑھیں، بھوک لگ رہی ہوگی تمہیں بھی، میں بھی بھوکا ہوں، بھگوان کا دیا کھائیں گے، لعنت ہے اس کالی شکتی پر جس کے ذریعے ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کریں گے ہم، چلو چلتے رہو چلتے رہو۔ اور ہم وہاں سے چل پڑے۔ دن گزر گیا، شام ہو گئی، کچھ فاصلے پر ایک بستی کے آثار نظر آئے تھے، اور شام کے جھٹپٹے کے بعد جب سورج ڈوبا تو بستی کی کسی گوشے سے آواز ابھری،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا، اذان ہو رہی تھی۔ قدم رک گئے۔ رامانندی بھی اس آواز کو سننے لگا۔ میرے دل میں بھی عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں پھر آگے بڑھنے لگا۔ دور سے مسجد کے مینار نظر آ رہے تھے، اس پر لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا اور غالباً روشنی بھی کر دی گئی تھی، مگر صرف مینار پر۔ باقی مسجد بھی قدرتی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ بے خودی طاری ہو گئی، قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ مسجد کے قریب پہنچا تو رامانندی نے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تو اندر مت جا مسعود، تو گندا ہے۔ میں چونک پڑا، رامانندی کو دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر رک گیا۔ گردن ہلائی اور کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ پھر حسد بھری نظروں سے نمازیوں کو دیکھنے لگا۔ چند ہی لوگ آئے تھے۔ ممکن ہے اس بستی میں مسلمانوں کی آبادی کم ہو۔ اندر نماز شروع ہوئی تو بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ نیت بند تھی تو میں نے بھی نیت باندھ لی۔ ایک بار پھر ذہن پر زور ڈالا۔ اندر قرات ہو رہی تھی مگر میرا منہ بند تھا، ذہن بھی بند تھا۔ پاک کلام گندے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ سجدے میں گر پڑا، بس اسی میں سکون مل رہا تھا۔ نماز ختم ہو گئی، نمازی شاید باہر نکل کر چلے گئے تھے۔ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سجدے سے سر ابھارا تو 2-3 افراد کو قریب کھڑے دیکھا۔ ان میں سے ایک نے سلام کیا تو اسے جواب دیا، مسجد میں تو بہت جگہ ہے، آپ لوگ باہر نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس شخص نے سوال کیا۔ میں نے تھوک نکل کر ادھر ادھر دیکھا، کیا جواب دیتا اس بات کا، لیکن گردن گھمائی تو ایک انوکھا منظر دیکھا۔ رامانندی بھی سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ میں ششدر رہ گیا۔ تب ایک لرزتی ہوئی بوڑھی آواز ابھری، آپ لوگ چلیں، ہم پوچھ لیں گے۔ مسافر معلوم ہوتے ہیں امام صاحب، ہو سکتا ہے لباس صاف نہ ہو اس لیے اندر نہ آئے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اس کے گھر کے اس احترام کا جذبہ وہ قبول کرے۔ میاں انہیں اٹھاؤ، سجدے اتنے طویل مناسب نہیں ہوتے۔ میں نے حکم دینے والے کو دیکھا، تقریباً 80 سال کی عمر کے سفید ریش انسان تھے۔ بھووں کے بال بھی سفید تھے، ڈھیلے سفید چوغے اور امامے میں ملبوس تھے۔ میں رامانندی کے قریب پہنچا اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حالانکہ اچھا خاصا اندھیرا پھیل گیا تھا مگر رامانندی کی سجدہ گاہ بھیگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میری عقل چکرا گئی، رامانندی کو کیا ہو گیا؟ اسی وقت نمازیوں میں سے کسی کی آواز سنائی دی، مسافروں کے لیے کھانا لے آؤں امام صاحب؟ نہیں میاں، خانہ خدا کے مہمان ہیں، اس کے ہاں کیا کمی ہے؟ آپ کا بے حد شکریہ، گھر میں جو کچھ پکا ہے ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ لوگ معلوم کر کے چلے گئے۔ امام صاحب ہمارے قریب ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ وہ بغور ہمارا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، جو کچھ پوچھوں گا تفسیر احوال کے لیے پوچھوں گا، جس بات کا جواب دینا ناپسند ہو نہ دینا، برا نہیں مانوں گا مگر جھوٹ نہ بولنا، خانہ خدا کے سامنے ہو۔ نہیں امام صاحب، آپ کچھ نہ پوچھیں، جواب نہ دے سکیں گے۔ خدائے قدوس کی قسم، بغرض تجسس نہیں، انسان سے محبت مجبور کر رہی ہے کہ تم سے احوال دریافت کروں۔ عمر میں تم سے کہیں زیادہ ہوں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ کسی مشکل میں مشورہ کر لینا ضروری ہوتا ہے، حل نکل آتا ہے۔ مجھے بتاؤ بچوں، حلیے سے مشکل کا شکار معلوم ہوتے ہو، کیا بات ہے؟ ہماری داستان طویل ہے، عشاء تک فراغت ہے مجھے، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ تمہارے نام کیا ہے؟ میرا نام مسعود احمد ہے اور ان کا نام رامانندی ہے۔ رامانندی؟ امام صاحب نے سرگوشی کے انداز میں کہا اور پھر گہری نظروں سے رامانندی کی طرف دیکھا، پھر بولے، جیل سے فرار ہوئے ہو؟ نہیں، رامانندی نے جلدی سے کہا۔ کسی قانونی مشکل میں ہو؟ نہیں، رامانندی ہی بولا۔ الحمدللہ، احوال کہو، تم بتاؤ میاں، خاموش کیوں ہو؟ پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ زبان کھل گئی، میں نے اول سے لے کر آخر تک داستان امام صاحب کو سنا دی۔ اس میں رامانندی کا پورا ذکر بھی آ گیا تھا۔ امام صاحب خاموشی سے سنتے رہے تھے۔ میرے خاموش ہو جانے کے بعد بھی وہ دیر تک خاموش رہے تھے۔ پھر رامانندی سے مخاطب ہو کر بولے، عزیزی، تمہاری داستان تو معلوم ہو گئی، مگر تم سجدے میں کیوں پڑے ہوئے تھے؟ تم کسے سجدہ کر رہے تھے؟ اسے، جس کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، وہ جس کا کہا آپ بول رہے تھے، میں اسے سجدہ کر رہا تھا۔ میرے گناہوں نے بھگوان سے تو میرا رشتہ توڑ دیا تھا امام جی، مگر میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں جس کی باتیں آپ لوگوں کو سنا رہے تھے۔ میں کالے دھرم سے نکل کر اس کے سائے میں آنا چاہتا ہوں۔ رامانندی نے روتے ہوئے کہا اور امام صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ آؤ، انہوں نے کہا۔
رامانندی سہما سہما کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا تو امام صاحب نے مڑ کر کہا، نہیں، تم یہاں رکو، تمہیں یہیں رکنا ہوگا۔ مسعود میاں، جانا نہیں، بہت سی باتیں کرنی ہیں تم سے، تاکید کرتا ہوں۔ یہ نا آشنا ہے، کہتا ہے کہ بھگوان سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ارے باولے، نام بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا، افکار نہیں بدلنے چاہیے، وہیں سے کفر کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ افکار بدل کر نام بدلو تو بری بات ہے، سچ کو کچھ بھی کہہ لو سچ رہتا ہے۔ آؤ۔ انہوں نے رامانندی کا ہاتھ پکڑا اور اسے مسجد میں لے گئے۔ میں ڈبڈبائی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اندازہ ہو رہا تھا، اپنے بارے میں اندازہ ہو رہا تھا، وہ لامذہب ہو کر مجھ سے بہتر ہے، وہ اندر جا سکتا ہے اور میں وہیں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بہت دیر گزر گئی، رات ہو گئی، پھر وہ لوگ واپس آ گئے۔ میں نے مسجد سے آنے والی مدھم روشنی میں دیکھا رامانندی کا لباس بدل گیا تھا۔ اس نے شاید امام صاحب کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھے۔ کھانا کھا لو مسعود میاں، امام صاحب بولے اور میں نے رامانندی کو بغور دیکھا۔ امام صاحب مسکرا کر بولے، ہم نے ان کا نام سرفراز رکھا ہے، خدا کے فضل سے یہ مشرف با اسلام ہو گئے ہیں۔ اوہ، اور میں؟ کھانا کھا لو۔ میرا کیا تعین ہے امام صاحب؟ کھانے کے بعد پوچھ لینا۔ نہیں، میں آپ کا یہ حکم نہیں مان سکوں گا، میں نے آخری لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے وجود میں کلبلاتی غلاظت بول رہی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو تمہارے دل میں حسد نہ پیدا ہوتا۔ خیر، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ سنو، نا آگہی کی معافی ہے، اور جو آشنا ہوتے ہیں ان پر امانتوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ تم نے مسلمان گھرانے میں جنم لیا، تم نے بھی وہی سیکھا جو دیکھا تھا، اور تمہارا دیکھا وہ تھا جو مکمل تھا، تمہارا سنا وہ تھا جو حقیقت تھا۔ فرق صرف آشنا ناشنا کا ہوا۔ مساجد میں عالم دین کتابوں میں وہ بتاتے ہیں جو نجات کی سمت تعین کرتا ہے، اور جان کر بھٹکنا بدترین ہے۔ تم نے راستے سے منہ موڑا، بار بار، ایک بار نہیں۔ جب تم اس پر بھروسہ کرتے تھے تو خود قدم کیوں بڑھائے؟ تمہیں تو سمت دی گئی تھی، اور وہی سمت تمہیں آگے لے جا رہی تھی۔ رخ بدل لیا تم نے، کوئی کیا کرے، بار بار رخ بدلتے ہو۔ اب انتظار کرو اپنی طرف چلنے والی ہواؤں کا، ہوا کے صحیح رخ کا اندازہ ہو جائے تو اس سمت چل پڑنا۔ گویا اب میں تنہا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تمہارے ساتھ توبہ ہے، سانسوں کی آخری حد تک، موت کے ہوش چھین لینے سے پہلے تک۔ اور میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، ہاں قبولیت تک کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں سکوت کے عالم میں کھڑا رہا، پھر میں نے آہستہ سے کہا، شکریہ، میں چلتا ہوں۔ کہاں؟ پتہ نہیں۔ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ برتن گندے ہو جائیں گے، ہم انہیں دوبارہ استعمال نہیں کریں گے۔ میں یہ نقصان نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا، اور امام صاحب خاموش ہو گئے۔ میں پلٹا تو رامانندی بے قرار ہو کر بولا، ایک منٹ مسعود، ایک منٹ، میں امام صاحب سے اجازت لے لوں۔ امام صاحب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنا، بس، اس کے سوا کچھ نہیں، امام صاحب نے کہا، اور کھانے کے برتن واپس لے کر اندر چلے گئے۔ میں نے رامانندی سے کہا، راما، اوہ، معاف کرنا سرفراز، تمہارا میرے ساتھ چلنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہم اسے عطیہ الہی کہتے ہیں، تمہیں جو عطا ہوا وہ بہت قیمتی ہے۔ بہتر ہے کہ امام صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ قیام کرو، دینی معلومات حاصل کرو، وہ گریز نہیں کریں گے۔ آؤ، رامانندی نے کہا، اور میرا بازو پکڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں ہچکچایا تو اس نے میرے بازو پر گرفت مضبوط کر لی، اور پھر مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ رخ بستی کی طرف تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد اس نے کہا، تمہیں چھوڑ دوں گا میں، ابھی تو میرے اور تمہارے درمیان نیا رشتہ قائم ہوتے دیر بھی نہیں ہوئی۔ نہیں رامانندی، بڑا دلچسپ واقعہ ہو گیا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے بے اختیار کہا۔ ایک مصرع ہے، کہیں سنا تھا، اس وقت بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ خدا نہ کرے، تم کافر کیسے ہو گئے؟ اب بھی یہ سوال کر رہے ہو؟ امام صاحب نے مجھے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ وہ برتن جن میں میں کھانا کھاؤں گا ناقابل استعمال ہو جائیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا مسعود، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہو جائے گا، دین کی بات ہے، میں کچھ نہیں بول سکتا، مگر دماغ کچھ الجھتا ہے۔ میں نے وہ سارے کرم کیے تھے جن سے کالا جادو آتا ہے، گندے اور غلیظ عمل۔ صحیح معنوں میں تو میں ملیچ ہوں، جبکہ تم نے نہ کالا جادو کیا اور نہ اس کی خواہش کی۔
میں کیسے پاک ہو گیا؟ نہیں، میں امام صاحب کی بات سے متفق ہوں۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا فرق ہے، باریک نکتے ہیں، کوئی عالم ہی سمجھا سکتا ہے۔ مجھے جگہ جگہ اپنی غلطیوں کی گواہی ملتی ہے۔ بابا فضل نے مجھے کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمل کا ایک راستہ ہوتا ہے، تمہارے نفس کی خواہش تحریک شیطان ہوتی ہے، اس سے بچنا، محبتوں کے جال میں پھنس کر فرض کو نہ بھولنا۔ مجھے ایک کراماتی کمبل ملا تھا جسے مجھے ہر وقت ساتھ رکھنا تھا، مگر رشتوں کے جال میں پھنس کر ہی اسے چھوڑ کر چلا گیا اور کمبل گم ہو گیا۔ میں نے اپنی طاقت کے زوم میں کچھ ایسے عمل بھی کیے جن کے بارے میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں۔ مجھ سے ایسی غلطیاں بار بار ہوئی ہیں۔ امام صاحب نے تمہیں توبہ کرنے کے لیے کہا ہے؟ ہاں، کروں گا، مگر قبولیت کا وقت نہ جانے کون سا ہوگا۔ تم جس رشتے کی بات کر رہی ہو، افسوس وہ قائم نہ ہو سکا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اب اور کیسے سمجھاؤں، بتا تو چکا، میں نے کہا۔ یعنی دین کا رشتہ؟ ہاں۔ میں اس رشتے کی بات کہاں کر رہا ہوں؟ تو پھر؟ میں نے اسے تعجب سے دیکھا۔ او نہیں میرے بھیا، ماں کا رشتہ قائم ہوا ہے میرے اور تیرے درمیان۔ میں نے ماں سے کہا تھا کہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لے، اس نے ضرور میرے لیے دعا کی ہوگی، اور دیکھ لے مسعود، مجھے ماں کی دعا سے کیا مل گیا۔ کل ماں نے مجھ سے بھیا کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں گا اسے؟ میں خاموش ہو گیا۔ ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ بازار کھلے ہوئے تھے۔ ایک نان بائی کی دکان پر بیٹھ کر اس نے کھانا طلب کیا اور سرگوشی میں مجھ سے کہا، تمہیں میری قسم مسعود، خاموش رہنا۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا تھا، اپنی کیفیت کا خود اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے شکایت ہے، بغاوت ہے، صدمہ ہے، نہ جانے اس وقت میری سوچ کیا ہے۔ اب بستی چھوڑ دیں، کیا خیال ہے؟ رامانندی بولا۔ نہ جانے کون سی بستی ہے، کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے، ریلوے اسٹیشن کا پتہ پوچھ لیتے ہیں، کہیں بھی نکل چلیں گے۔ تھکن ہو گئی ہے، رات گزار لیں، کل چلیں گے۔ ضرور، ٹھیک ہے۔ وہ سامنے پیپل کا درخت ہے، اس کے نیچے چبوترا بنا ہوا ہے، رات گزارنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ ہم دونوں چبوترے پر جا لیٹے۔ پیپل کی جڑ میں ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا جس کے پاس مٹھائی کے دونے پڑے ہوئے تھے۔ رامانندی نے مجھے بتایا، یہ گوبردھن پوجا کا سامان ہے، صبح جلدی اٹھ جائیں گے یہاں سے، ہو سکتا ہے ہندوؤں کو اعتراض ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تم اب تک الجھے ہوئے ہو؟ ٹھیک ہو جاؤں گا، کوشش کر کے سو جاؤ، نیند سکون دے گی۔ ہاں، میں نے کہا، سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی اور کروٹ بدل لی۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، سو گئے نندی؟ یار مجھے سرفراز کہو۔ سو گئے سرفراز؟ نہیں۔ کیا بھوریا چرن کو ان حالات کے بارے میں معلوم ہوگا؟ ہو سکتا ہے۔ اس پر کیا اثر ہوگا؟ اللہ جانتا ہے، مجھے اب بالکل پرواہ نہیں ہے۔ بڑا سکون ملا ہے مجھے مسعود، بیان نہیں کر سکتا۔ بھوریا چرن کا پدم معلوم ہے تمہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ شناختی نشان۔ مکڑی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، جہاں مکڑی کو دیکھ لو ہوشیار رہنا، اس کے بیر اسی شکل میں ہوتے ہیں۔ ہاں، میرا واسطہ پڑ چکا ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور خاموش ہو گیا۔ آنکھوں میں غنود کی تیرنے لگی تھی، میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیند بھگانے لگا تھا۔ سو گیا تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ رامانندی کی گہری گہری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد اٹھا، رامانندی کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور پھر بلی کی طرح دبے قدموں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ بستی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، بس منہ اٹھا کر چل پڑا تھا اور رفتار تیز رکھی تھی تاکہ رامانندی مجھے تلاش نہ کر سکے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ خدا کی دین تھی، رامانندی کو بہت کچھ مل گیا تھا، وہ خوش نصیب تھا، میں تو اپنے نصیبوں کو بھی نہیں رو سکتا تھا۔ سفر ہی کیا تھا، بے مقصد چلت پھرت تھی۔ میں چلتا رہا، جس علاقے میں پہنچا وہ اس قدر ویران اور ہیبت ناک تھا کہ کلیجہ منہ کو آ جائے۔ رات ہونے لگی تھی، شاید کوئی تباہ شدہ بستی تھی، جگہ جگہ اینٹوں کے ڈھیر، کالے مٹھ، وہیں بسیرا کر لیا۔ لیکن جو ہی چاند نے سر ابھارا وہاں زندگی پھیل گئی، پتھروں نے انسان اگل دیے، مگر صرف نام کے انسان، بھیانک شکلوں کے مالک تھے۔ ان کے درمیان ایک عورت کالی کا روپ دھارے چل رہی تھی، ان کا رخ میری طرف ہی تھا۔ وہ میرے قریب آ کر سجدے میں گر پڑی اور میں چیخ پڑا، اے ناپاک عورت، یہ کیا جہالت ہے، انسان کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ جے پورنا،
जय पूर्णा भगत, तू इंसान कहाँ है? तू पूरन देवता है। मैं पूरन जाप कर रही हूँ, मुझे ज्ञान दे। तू पूर्णिया हासिल करना चाहती है? अवश्य पूर्ण देवता, इसने सुर्ख जबान लपलपाते हुए कहा। तो फिर कोई ऐसा अमल कर कि मेरे कब्जे में जो पूर्णिया है वो तेरी हो जाएं। हैं? वो हैरत से बोली। क्या नाम है तेरा? महावती महाराज, कालकी हूँ, पूरन भगत बनना चाहती हूँ। ये पूर्णिया मुझसे ले ले महावती, मैं खुशी से तैयार हूँ। मैंने कहा। उसी वक्त अक़ब से एक मकरूह सूरत बूढ़ा आगे आ गया। इसके लिए आपको अपने शरीर में दौड़ता खून इसे देना होगा महाराज, इसी में तो इसकी शक्ति है। मैं तैयार हूँ, मैंने कहा, और बूढ़े ने खुशी से किलकारी मारकर कहा, महावती, धीर ना मचंडी, आज तुझे संसार देने को तैयार है। जल्दी कर, चंद्रमा ने वापसी शुरू कर ली तो हाथ मलती रह जाएगी। मुझे एक पत्थर की चट्टान पर बिठा दिया गया। बूढ़े ने एक मुड़ा हुआ खंजर महावती को दिया और वो खंजर हाथ में लेकर मेरे गिर्द रक्स करने लगी। इसके बाद इसने पहला वार मेरे बाजू पर किया और खून का फव्वारा उबल पड़ा। मेरे वजूद में आग दौड़ गई, लेकिन मैंने आह न की। दिल में सोचा, माबूद हकीकी मुझे कफ़ारा अदा करने की सकत अता फरमा। मैं तौबा करता हूँ, मुझे इन जख्मों को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत दे जो मेरे वजूद को इस गलाज़त से निजात दिला दे। चारों तरफ शोर मच रहा था। महावती ने मेरे जिस्म पर दर्जनों वार किए और मेरा खून चूसती रही। मेरा वजूद सुन हो गया था। महावती सैराब हो गई। वो मेरे पास से पलटी तो इसके पांव जमीन से ऊंचे उठे हुए थे। वहां मौजूद भयानक लोगों ने नारे लगाए, जय महापूर्णी, जय महावती। मगर इस वक्त मैंने भूरिया चरण को देखा जो बगोले की तरह वहां पहुंचा था। महावती ने उसे देखकर कहा, जय पद्म शंखा, कैसे आना हुआ? अरियो हराम खोर कालकी, ये क्या किया तूने? ये धोखा किया है तूने अपरम शरधातियों से। काली कलकत्ते वाली का शरधान है महाराज, जय महाकाली। जिसे दे दे, इससे पूछ, इसने तो ये बोझ खुद उतारा है। भूरिया चरण ने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया। लाते, घूसे, थप्पड़। दयालु महाराज, पूर्ण शक्ति दे दी इस कालकी को तुमने, मगर बच सकोगे मुझसे? तुम्हें तो मैं नष्ट कर दूंगा। मैं नकाहत से हंस पड़ा। खुदा का शुक्र है मुझे इस गलीज खून से निजात मिल गई। मुझसे निजात नहीं मिलेगी। इसने मेरे गले में एक जंजीर बांधी और घसीटता हुआ ले चला। न जाने कब तक वो मेरे बेजान वजूद को घसीटता रहा। मैं हवास में ही था। फिर वो खुद थक कर रुक गया। अरे ओ महान पुरुष, जरा गर्दन तो उठा रे, बहुत बड़ा इंसान है तू, बड़ा धर्मात्मा है। अब बोल, क्या बीत रही है? मैंने गर्दन उठाकर उसे देखा। भूरिया चरण का चेहरा बिगड़ा हुआ था। मेरे होंठ मुस्कुराहट के अंदाज में खिंच गए। इस मुस्कुराहट को देखकर भूरिया चरण और आग बगूला हो गया। बड़ा बेगैरत है भई, ना देखे तेरे जैसे, ना देखे। हालत बकुट है और दांत निकल रहे हैं। मेरे दीन में इसे सब्र कहते हैं भूरिया चरण। चिंता मत कर बच्चा, सारा जीवन सब्र ही करना पड़ेगा। मुझसे ज्यादा तेरी हालत खराब है भूरिया। लात दूंगा, जबड़ा टूट जाएगा। ज्यादा बकबक मत कर, कोई ना बचा सकेगा अब। ना तेरा धर्म, ना बेर, सब कुछ दे दिया इसे बाप का माल समझकर। इस बार मुझे जोर की हंसी आ गई। भूरिया चरण का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि अपनी तमाम तर तकलीफों के बावजूद मैं हंसे बगैर न रह सका। और इस बात से वो बिल्कुल ही दीवाना हो गया। दांत पीस कर आगे बढ़ा, मेरे करीब पहुंचकर रुक गया, फिर बोला, मरे हुए को क्या मारूं? ऐसा मरेगा कि देखने वाले कान पकड़ेंगे तुझे। देख, ऐसा बदला लूंगा तुझसे कि संसार में किसी ने किसी से ऐसा बदला ना लिया होगा। तूने तो मेरा सत्यानाश किया ही है, मगर बेटा अपना भी सत्यानाश देखना। अभी क्या देखा है तूने? बदला लूंगा तुझसे, मुसलमान के पिल्ले, बदला लूंगा। ऐसा बदला लूंगा कि याद करेगा। ऐसे घाव लगाऊंगा तेरे दिल में कि मेरे मन के सारे घाव धुल जाएंगे। चल उठ, और अब तू बोल कर दिखाना जरा, देखूंगा कि कैसे तेरी जबान चलती है। इसने झुककर जमीन पर से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, मेरे करीब पहुंचा और ये मिट्टी मेरे मुंह में भर दी। अजीब सी गलीज मिट्टी थी, बदबूदार। मैं थूथू करने लगा। मुझे उबकाइयां आने लगी, मगर जिस्म इस तरह बेजान था कि कुछ कर भी नहीं सकता था। गालिबन हाथों और पैरों के बल चलकर यहाँ तक जो आया था, तो वो भी भूरिया चरण ही की दी हुई कुव्वत थी, वरना जिस शख्स के जिस्म से सारा खून बह जाए वो जुम्बिश कैसे कर सकता है। बमुश्किल तमाम मुंह की मिट्टी साफ की और इसके बाद भूरिया चरण को देखने लगा। वो बोला,
اب ذرا ایک لفظ بھی بول کر دکھا دے اپنے منہ سے، بول کر دکھا اپنے منہ سے، ایک لفظ بول، مان لے تیرے کو کہ بہت دھرماتما ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ ارے او نواب کے جنے، چل ذرا آگے چل، آگے بڑھ۔ اس نے زنجیر پکڑی اور مجھے گھسیٹنے لگا، گھسیٹتا ہی رہا تھا، نہ جانے کتنی دور تک گھسیٹتا رہا۔ پھر شاید کوئی آبادی آ گئی تھی، دماغ تو ساتھ دے نہیں رہا تھا، کتوں کے بھونکنے کی آواز تھی جس نے یہ احساس دلایا تھا کہ اس وقت کسی آبادی کے قریب سے گزر رہا ہوں میں۔ نیچے چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے اور کچی زمین تھی، پتہ نہیں بدن کی کیا حالت ہو رہی تھی، پتہ نہیں میرا جسم گھسٹ رہا تھا یا شاید مردہ حالت میں مجھے گھسیٹے لیے جا رہا تھا۔ پھر اس نے میری زنجیر چھوڑ دی، پٹا گلے سے نکال دیا اور مجھے وہیں ڈال کر کہیں چلا گیا۔ میں آسمان کو دیکھتا رہا، چت لیٹا رہا، نہ جانے کیا کیفیت ہو رہی تھی۔ میں اس کیفیت کو کوئی نام نہ دے سکتا۔ بہت دیر کے بعد بھوریا چرن واپس آیا، خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے آواز دی تو میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہو تیاگی جی مہاراج، کیسے حال ہیں تمہارے؟ میں نے بولنے کی کوشش کی، منہ کھلا، لیکن آواز غائب ہو چکی تھی۔ بہت ہی زور لگایا، پتہ نہیں جسمانی کمزوری تھی یا پھر بھوریا چرن نے جو حرکت کی تھی اس کا نتیجہ۔ بولنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو وہ قہقہے لگانے لگا، خوب ہنسا، پھر بولا، بھوک لگ رہی ہوگی، لگ رہی ہے نا بھوک، کھانا کھلائیں تمہیں، لو یہ کھا لو۔ اس نے ایک برتن سامنے کیا، ایک عجیب سی تعفن زدہ چیز تھی جو اس نے میرے چہرے کے بالکل قریب کر دی۔ ایک بار پھر حالت بگڑنے لگی تھی۔ ڈرو نہیں مہاراج، بہت اچھا بھوجن ہے، گائے کا گوبر ہے، یہ لو کھا لو، بہت اچھا ہوتا ہے، اور پھر ہے بھی گائے کا، لو۔ اس نے پلیٹ میرے منہ پر پھینک دی اور گوبر میرے چہرے پر جگہ جگہ تھپ گیا۔ ہاتھ اٹھا کر بمشکل تمام چہرہ صاف کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ بھوریا چرن کہنے لگا، چلو یہ بھوجن ناپسند ہے تو ادھر دیکھو، وہ کھا لو۔ اس نے پاؤں سے میرا رخ دوسری جانب کر دیا۔ ایک گندی نالی تھی جس میں سفید رنگ کے کیڑے کلبلا رہے تھے۔ بھوریا چرن ہنستا ہوا آگے بڑھا، کیڑوں کو مٹھی میں بھرا اور میرے چہرے کے قریب کر دیا۔ بڑے بڑھیا ہیں یہ، کھا کر دیکھو، آتما کو شانتی ملے گی، پیٹ بھی بھر جائے گا۔ میں نے وحشت کے عالم میں رخ بدل لیا اور بھوریا چرن قہقہے لگانے لگا، ستیا ناس مار دوں گا تیرا، ستیا ناس مار دوں گا تیرا، چل اٹھ اٹھ۔ اس نے جھک کر میرے بال پکڑے اور اس کے بعد مجھے سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پیروں میں بالکل جان نہیں تھی، کھڑا ہوا تو زمین پر گر گیا، پھر دوبارہ کھڑا ہوا اور دوبارہ زمین پر گر گیا۔ بھوریا چرن بدستور قہقہے لگا رہا تھا اور میں نے اپنا ذہن و دل ساکت کر لیا تھا۔ نہ غصہ آ رہا تھا، نہ افسوس ہو رہا تھا، بس دل میں ایک ٹھنڈک سی اتر رہی تھی اور شاید یہی ٹھنڈک مجھے زندہ رکھنے کا باعث تھی۔ بھوریا چرن نے میرے منہ پر تھوکا اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں وہیں پڑا رہا، بدن میں تحریک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کئی بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اور اس کے بعد وہیں رخسار زمین پر رکھ کر ساکت ہو گیا۔ موت کتنی بے رحم ہے، وہ جو جینا چاہتے ہیں، وہ جو زندگی کی تمام آسائشیں چاہتے ہیں، وہ جو تندرست و توانا ہیں، انہیں ایک لمحے میں لپیٹ لے جاتی ہے، اور وہ جو اس کے آرزومند ہوتے ہیں، وہ جن پر زندگی عذاب جہنم ہوتی ہے، انہیں وہ دور سے دیکھ کر مسکراتی رہتی ہے۔ اس وقت موت بھی میرے قریب آنے سے گریز کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کیا حرج ہے، ہر حالت میں شکر ہی کرنا ہوگا کیونکہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پڑا رہا، دماغ بے جان ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئیں۔ پھر شاید کسی نے چہرے پر پانی ڈالا تھا، لوٹے کی دھار سے پانی ڈالتا رہا۔ ہوش تو آ گیا تھا لیکن آنکھیں نہ کھل پا رہی تھیں۔ بدن میں توانائی سی محسوس ہوئی، آنکھیں کھولی، دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا، البتہ ایک سنسان سڑک نظر آ رہی تھی اور میں اس سڑک کے کنارے زمین پر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا، کون یہاں لے آیا، منظر کیسے بدل گیا۔ رفتہ رفتہ رونق ہونے لگی، جوں جوں روشنی جاگنے لگی، لوگ آتے جاتے نظر آئے۔ کسی نے رک کر میرے سامنے کچھ ڈال دیا، دیکھا تو 1 روپے کا نوٹ تھا۔ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر لی۔ پھر کوئی اور آیا اور میری گود میں کچھ رکھ گیا۔ ٹٹول کر دیکھا تو 2 پوریاں اور ان پہ رکھی ہوئی ترکاری تھی۔ یہ میری ضرورت تھی، چنانچہ میں نے اس منو سلوا کو احترام سے اٹھا لیا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنی پیٹ کی آنکھ بجھانے لگا۔ اس نعمت کو کھا کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ دل نے خدا کا شکر ادا کیا، پیاس لگنے لگی تھی۔
پانی تھوڑے فاصلے پر نظر آ رہا تھا، غالباً میونسپلٹی کا نلکا تھا جس سے تھوڑا تھوڑا پانی بہ رہا تھا۔ بدن کو جنبش دی، پیروں سے کھڑا تو نہ ہوا گیا، گھسٹتا ہوا نلکے تک پہنچا، پانی پیا اور جسم آسودہ ہو گیا۔ ایک بار پھر پھل چک رہا تھا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، سزا پوری ہونی چاہیے تاکہ جزا ملے۔ میں خوش ہوں، میرے معبود میں خوش ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں بالکل مطمئن ہوں، میں تیری رضا میں خوش ہوں، بہت شکر تیرا کہ تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں مطمئن ہوں۔ واپس پلٹنا چاہا کہ اپنے پیروں سے چلوں، نہ چل پایا، درخت کا سایہ غنیمت تھا۔ پورا دن وہی گزار دیا، دینے والے دیتے رہے، زبان ہلا کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ پیسے میرے لیے بیکار ہیں، اگر ہو سکے تو روٹی دے دو، لیکن گویائی تو بھوریا چرن لے گیا تھا۔ نہ صحیح، دینے والے نے صبح کا ناشتہ دے دیا تھا، ضرورت کے مطابق کھانا بھی دے گا، اور بڑا اطمینان ہوا اس وقت جب مجھے 2 تندوری روٹیاں اور 1 پلیٹ سالن جو مٹی کے ایک برتن میں تھا لا کر میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں نے بڑے اعتماد سے اسے کھایا۔ یہ جگہ بہت مناسب ہے، بقیہ زندگی یہاں بآسانی گزاری جا سکتی ہے، رزق دینے والا غافل نہیں ہے، کھانا مل جاتا ہے اور پانی قریب ہی موجود ہے۔ میں نے وہیں اپنا بسیرا کر لیا۔ نہ جانے کتنے دن گزر گئے، لیکن دنوں کا حساب وہ رکھیں جنہیں دنوں سے دلچسپی ہو، مجھے دن گننے سے کیا ملتا۔ داڑھی بڑھ گئی، بال بڑھ گئے، وقت نے شکل بدل دی، ہڈیاں ابھر آئیں، آنکھوں میں حلقے پڑ گئے، صبر و سکون سے گزر بسر کرتا رہا، پاؤں بے جان تھے، قوت گویائی ختم ہو گئی تھی، گھسٹ گھسٹ کر چلتا تھا بس۔ لیکن اس دن صبر کا پیمانہ پھر چھلکا جب میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میرا دل سینے سے نکال لیا۔ ابا جان تھے، ہاں، بھلا انہیں بھول سکتا تھا؟ بینائی بھی ختم ہو جاتی تو تب بھی انہیں محسوس کر لیتا۔ لاغر ہو چکے تھے، خرامہ خرامہ چلے آ رہے تھے، دیکھ کر دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنے کی کوشش کی، زبان سے انہیں پکارنا چاہا، رک گئے۔ مجھے دیکھا، جیب سے 1 روپے کا نوٹ نکالا، میرے ہاتھ میں تھمایا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ میں اس نوٹ کو دیکھنے لگا، انہیں آوازیں دینا چاہی، نہ پہچان سکے تھے مجھے۔ یہ بھوریا چرن کا جادو نہیں تھا، یہاں دل کی گہرائیاں پکار رہی تھی کہ وہ میرے باپ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نوٹ کو چومتا رہا، سینے سے بھینچ کر روتا رہا، پتہ نہیں آنکھوں سے آنسو نکل بھی رہے تھے یا نہیں۔ پیروں میں قوت ہوتی تو دوڑتا ان کے پیچھے، ان کا پیچھا کرتا، کسی طرح انہیں بتا دیتا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا مسعود ہوں۔ دل نہ جانے کب تک زخموں سے چور رہا، بدن کے زخم دل کے زخم کے سامنے بے جان ہو گئے تھے۔ تبھی ایک احساس دل میں ابھرا، کسی نے میرے کان میں کہا، اور اس کے باوجود تو شکر ادا نہیں کرتا؟ کم از کم تجھے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ تیرے باپ زندہ ہیں، تیرے سامنے سے گزرے ہیں، بے شک وہ تجھے نہ پہچان سکے، لیکن کیا یہ شکر کے لیے کافی نہیں ہے کہ تو نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ لیا؟ آنکھیں بند ہو گئیں اور دل اندر ہی اندر شکر کے کلمات ادا کرنے لگا۔ آرزوئیں ہی تو اس جگہ تک لے آتی ہیں، یہ بھی ایک آرزو تھی، لیکن اللہ کی طرف سے، اسے یہیں تک رہنا تھا، ورنہ باپ کا خون جوش مار سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابا جان اس شہر میں موجود ہیں، نہ جانے کون سی جگہ ہے، نہ جانے کون سا شہر ہے، کسی سے پوچھنے کے لیے گویائی تو ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ صبر و سکون سے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھر کر رہ گیا۔ وہ نوٹ میں نے سنبھال کر احتیاط سے اپنے سینے کے قریب رکھ لیا، جس میں مجھے اپنے باپ کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا، اور سینے کے قریب اس نوٹ کی قربت نے بڑی ٹھنڈک بخشی تھی۔ جلتی ہوئی روح کو، پیاسے بدن کو نہ جانے کیا دے دیا تھا اس نوٹ کے لمس نے۔ آہستہ آہستہ آسمان سے رات اترتی آ رہی تھی، بڑی بے چین رات گزری تھی، بڑا بے کل تھا دن۔ تصورات نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہے تھے۔ ابا جی مجھے پہچان نہ سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں ان سب کے ذہنوں میں میرا کیا تصور رہ گیا ہے، اب اتنے عرصے کے بعد تو وہ مجھے بھول چکے ہوں گے۔ سوچا تو ہوگا انہوں نے کہ کہیں سے میری کوئی خبر نہیں ملی، تو ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ اب اس دنیا سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا ہے، میں یہاں سے جا چکا ہوں۔ اچھا ہے ایسا ہی ہوا ہو، کم از کم انہیں صبر آ گیا ہوگا۔ میں تو ابھی امتحان کی منزل سے گزر رہا ہوں، مجھے اگر صبر مل جائے تو بات ہی کیا ہے۔ آنسو نہ جانے کس طرح آنکھوں سے نکل آتے تھے، نہ جانے یہ ذخیرہ بدن کے کون سے گوشے میں پوشیدہ تھا۔ پھر نیند نے آغوش مادر کا کردار ادا کر دیا اور اپنے وجود میں سمیٹ لیا۔ دوسرے دن معمول کے مطابق تھا، چلتے پھرتے انسان
انسانوں پر رحم کھاتے ہوئے۔ رزق عطا ہو جاتا تھا۔ ابھی تک اتنے دن گزر چکے تھے یہاں پڑے ہوئے، ایک رات بھی بھوکا نہیں سویا تھا، کبھی بے بسی سے بھوک سے ایڑیاں نہیں رگڑی تھیں۔ یہ معاملہ بھوریا چرن کا نہیں تھا، بلکہ یہاں رزق عطا کرنے والوں نے میرے لیے حکم صادر فرما دیا تھا کہ بھوکا نہ رہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، میں نے کچھ فقیروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ایک میرے قریب سے گزرا، رکا اور جھک کر بولا، ابے کیوں مر رہا ہے یہاں؟ بھاگ جا، پولیس فقیروں کو پکڑ رہی ہے، اٹھا کر لے جائے گی بیٹا اور ہڈیاں توڑ دے گی، ابے پھوٹ، وہ آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے دوڑ لیا۔ میں نے وحشت زدہ نظروں سے اس سمت دیکھا جدھر سے وہ آ رہا تھا۔ در حقیقت تھوڑے فاصلے پر پولیس کے 2 بڑے ٹرک کھڑے ہوئے تھے اور پولیس والے ڈنڈے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ جو فقیر ان کے ہاتھ لگتا اسے بازوؤں سے پکڑتے اور ٹرک میں ڈال دیتے۔ میں نے صبر و سکون کے ساتھ یہ منظر دیکھا، نہ تو بھاگ سکتا تھا نہ ان سے کچھ کہہ سکتا تھا۔ 2 موٹے تازے پولیس والے ڈنڈے ہاتھوں میں لیے میرے قریب پہنچے اور خونی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولے، آپ یہاں براجمان ہیں مہاراج، اب ذرا سرکاری بھیک اور لے لیجئے، ابے اٹھ یا لگاؤں ڈنڈا کمر پر۔ میں نے ہاتھوں کے بل آگے کھسکتے ہوئے انہیں اپنے پیروں کی جانب متوجہ کیا۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا، معذور ہے سالہ، چلو اٹھا کر لے چلو۔ انہوں نے بے دردی سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے۔ میں نے پاؤں سیدھے کر کے زمین سے ٹکائے اور ان کے ساتھ گھسٹنے لگا۔ ٹرک کے قریب پہنچ کر انہوں نے مجھے 2-3 بار جھلایا اور پھر ٹرک پر پھینک دیا۔ 2 فقیروں نے مجھے زور زور سے دھکے دیے اور غراتے ہوئے بولے، اندھے کے بچے، دیکھتا نہیں ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابے سرک۔ انہوں نے لاتوں سے مجھے ایک طرف سرکا دیا اور میں سمٹ کر ایک کونے میں جا بیٹھا۔ کئی اور فقیر یہاں سے پکڑے گئے تھے، گالیاں دے رہے تھے، پولیس والوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، خوفناک بددعائیں دے رہے تھے اور پولیس والے ہنس رہے تھے۔ بیٹا، اگر ان بددعاؤں سے ہمارا یہ حال ہوتا تو تمہارا یہ حال کبھی نہ ہوتا۔ اب چپ بیٹھو ورنہ ڈنڈے مار مار کر سر پھاڑ دیں گے۔ 2 پولیس والے ٹرک پر چڑھائے اور اس کے ایک گوشے میں خود بھی بیٹھ گئے۔ ٹرک سٹارٹ ہو کر چل پڑا اور میں اس نئی منزل کا انتظار کرنے لگا جو میرے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ یہاں اس درخت کے نیچے جیسی بھی گزر رہی تھی بہتر تھی، پانی بھی موجود تھا، غذا بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی تھی، باقی سب کچھ اس کے اپنے اختیار میں تھا۔ لیکن نہ جانے یہ نئی جگہ کیسی ہوگی۔ دل ہی دل میں توبہ کی، جس نے یہاں زندگی عطا کی اور رزق پہنچایا وہی قادر مطلق ہر جگہ موجود ہے، بھلا فکر کیوں کی جائے؟ جب اس نے یہ سانسیں بخشی ہیں تو ان سانسوں کے لیے یہ بھی متعین کر دیا گیا ہوگا کہ وہ کیسے گزریں گی۔ آنکھیں بند کر کے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرک ایک بڑی سی عمارت کے احاطے میں داخل ہو کر رک گیا۔ اس کے تختے کھول دیے گئے اور فقیروں کو نیچے کودنے کے لیے کہا گیا۔ جو معذور تھے انہیں پولیس والے اتار اتار کر نیچے ڈال رہے تھے۔ پھر نیچے اتارنے کے بعد انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ایک سمت ہانکنے لگے اور سب کو ایک کونے میں جمع کر دیا۔ ٹرک وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ سب طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، خدا کا خوف دلا رہے تھے، بھگوان، پرمیشور اور نہ جانے کیا کیا نام دے رہے تھے، پولیس والوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے۔ پھر پولیس کا اعلیٰ افسر قریب آیا، اس نے سب کو دیکھا اور کہا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تم میں تو بے شمار ایسے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ تندرست و توانا ہیں۔ میں معذوروں کو نہیں کہتا، لیکن جو تندرست ہیں وہ تو اپنا کام محنت مزدوری کر کے چلا سکتے ہیں۔ یہ لعنت آخر تم لوگوں پر کیوں سوار ہے؟ ملک کو محنت کشوں کی ضرورت ہے اور تم ہو کہ حرام خوری کرتے ہو، بھیک مانگتے ہو۔ جو ہٹے کٹے مشٹنڈے تھے وہ توبہ تلہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آئندہ وہ محنت مزدوری کر کے وقت گزاریں گے۔ جو معذور تھے وہ خاموش اور بے بسی سے پولیس والوں کو دیکھتے رہے۔ پولیس کے افسر اعلیٰ نے کہا، تمہیں سزا ملے گی بھیک مانگنے کی، سرکار نے یہی حکم دیا ہے، 1 ہفتے کی سزا کاٹو گے یہاں، اور اس کے بعد جو معذور ہیں انہیں ایسے اداروں کے سپرد کر دیا جائے گا جہاں معذوروں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، لیکن انہیں وہاں کچھ کام دھندے کرنے ہوں گے۔ یہ فیصلہ ہے سرکار کا، چلو انہیں کوٹھڑیوں میں بند کر دو۔ فقیروں کو ایک بار پھر ہانکا جانے لگا۔ مجھے معذور تسلیم کر لیا گیا تھا۔ بہرحال مجھے بھی سہارا دے کر ایک کوٹھڑی میں پہنچا دیا گیا۔ کوٹھڑی میں میرے علاوہ 2-3 فقیر اور بھی تھے اور 1-2 ایسے ملزم تھے جنہیں پولیس والوں نے گرفتار کیا تھا۔ ایک گوشے میں ہمیں بٹھا دیا گیا۔ ان لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک ملزم نے پولیس افسر سے کہا، حوالدار صاحب، ان کوڑیوں کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں کہیں اور رکھا جائے ورنہ ہم سب ہڑتال کر دیں گے۔ ابھی تیری ہڑتال کراؤں؟ نکالو بے نکالو، اسے باہر نکالو، یہ لیڈر ہے ہڑتال کا۔
یہ ہڑتال کرے گا۔ پولیس کانسٹیبل نے لاک اپ کا دروازہ کھولا اور اس لیڈر کو باہر گھسیٹ لیا۔ پھر لاک اپ کے سامنے ہی ڈنڈوں سے اس کی خوب پٹائی کی گئی اور وہ چیخنے چلانے لگا۔ بعد میں اسے مار پیٹ کر دوبارہ لاک اپ میں دھکیل دیا گیا۔ میرے ساتھ بھی 4-5 فقیر تھے جو بیٹھے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں خاموش تھا۔ فقیروں نے آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دی۔ ایک نے کہا، بات تو ایک ہی ہے، سڑک پر زیادہ تکلیف ہوتی تھی، دھوپ ٹھنڈک برداشت کرنا پڑتی تھی، یہ پولیس کی بھیک ہے، روٹی تو دیں گے نا سسرے، پھر رفائی اداروں میں بھیج دیں گے، وہاں بھی روٹی ملے گی۔ ارے بھائی، بھیک مانگنا ہی کون چاہتا ہے؟ ہاتھ پاؤں ہی کام نہ کریں تو کیا کیا جائے؟ کیوں بھائی میاں؟ ٹھیک ہے، مگر یار ہوتی بری ہے، دیکھیں گے سسرے کب تک کھلاتے ہیں۔ ہاں، باپ دادا کا دھندا ہے، ہم بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جتنے منہ اتنی باتیں، میں تو ان میں حصہ ہی نہیں لے سکتا تھا، چنانچہ سکون سے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ عجیب دنیا تھی، ایک انوکھا تجربہ تھا میرے لیے۔ وہاں اس درخت کے نیچے تنہا ہی ہوتا تھا، لیکن اب یہاں اس نئی برادری سے واسطہ پڑا تھا اور خوب مزے مزے کے لوگ تھے یہ۔ رات ہو گئی، سارے کے سارے ایک دوسرے سے اپنا تعارف کراتے رہے تھے، اپنی اپنی کہانیاں سناتے رہے اور میں سن کر حیران ہو گیا۔ وہ معذور تھے، کسی کے ہاتھ نہیں تھے، کسی کے پاؤں مفلوج تھے اور کسی کو کوئی اور بیماری تھی، لیکن زندگی ان کے لیے کسی طرح ان لوگوں سے کم دلکش نہیں تھی جو دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ اپنی اپنی کمائی کے بارے میں بتا رہے تھے اور اس کے بعد اپنے مشاغل کے بارے میں۔ ایک نے کہا، یار میرے پاس تو بڑی شاندار جگہ تھی، وہاں بیٹھ کر تو 150-200 روپے چٹکیوں میں آ جاتے تھے، اور کبھی کوئی صدقہ خیرات مل جاتا تھا یا زکوٰۃ دینے والا آ جائے تو سمجھو مزے آ گئے۔ پچھلے مہینے 5 فلمیں دیکھی اور بال بچوں کے لیے بڑے کپڑے بنائے، کم وقتوں نے وہ جگہ بھی چھٹوا دی۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اور کوئی وہاں نہ بیٹھ جائے۔ ابھی سارے شہر میں ہی فقیر پکڑے جا رہے ہیں، کوئی اور وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ تو فقیر چھوڑے بھی تو جائیں گے۔ ابھی ہم سب سمجھتے ہیں کوئی نیا حکم آیا ہوگا، کسی نئے افسر کو سوجی ہوگی، اس نے یہ حکم چلا دیا، بعد میں بھول جائے گا، وہ بھولے گا تو باقی لوگ بھی بھول جائیں گے۔ تمام فقیر ہنسنے لگے۔ شام ہو گئی، جھٹپٹے رات کی سیاہی میں تبدیل ہونے لگے۔ میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ایک فقیر نے دوسرے سے کہا، ابے پہلوان، بیڑی ہوگی تیرے پاس؟ ابھی میں خود مر رہا ہوں، پورا بنڈل پڑا ہوا تھا جیب میں، اٹھا پٹک میں نکل گیا کہیں، مارے گئے، اب کیا ہوگا؟ کوئی جگاڑ لگانی پڑے گی۔ پیارے، یہ پولیس والے بھی سارے کے سارے رام بھروسے ہوتے ہیں، چائے تک نہیں ملی، سارا دن نکل گیا۔ بیڑی کی طلب ہو رہی ہے یار، ابھی کسی کے پاس بیڑی ہے؟ سگریٹ پیو تو لے لو بادشاہ، بیڑی نہیں ہے، لا دے دے۔ ہفتے بھر کی خوشخبری سنائی گئی ہے، مال احتیاط سے خرچ کرو۔ تیسرے فقیر نے باقی 2 کو ہوشیار کیا اور سگریٹ کے کش بڑی ترتیب سے لگائے جانے لگے۔ پٹنے والا ملزم کراہ رہا تھا۔ 2 پارٹیاں ہو گئی تھیں، ایک فقیروں کی تھی، دوسری جرائم پیشہ افراد کی، مگر کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا کیونکہ ایک بولنے والے کی کراہیں اب تک سنی جا رہی تھی۔ رات کا کھانا دیا گیا، 2 روٹیاں، دال وغیرہ، سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ لاک اپ کے سامنے راہداری میں ایک ملگوجہ بلب روشن تھا جس سے لاک اپ میں بھی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب آرام کرنے زمین پر لیٹ گئے، میں بھی اپنی جگہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہوا تھا۔ لاک اپ میں ایک اور ملزم کا اضافہ ہوا، دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا گیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور پورا بدن کرب سے چیخ اٹھا، زخموں کے منہ کھل گئے اور وہ چیخ اٹھے۔ پورے بدن کو ایسا ہی جھٹکا لگا تھا، وہ ماموں ریاض تھے۔ ماموں ریاض! انہیں اندر پہنچا کر دروازہ بند کر دیا گیا تھا اور ماموں ریاض گھبرائے گھبرائے سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خالی جگہ جا بیٹھے۔ وہ بدحواس اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ پھر حواس نے کچھ یاد دلا دیا، پہلے بھی بھوریا چرن نے کھیل کھیلا تھا، ماموں ریاض پہلے بھی میرے سامنے لائے گئے تھے، بعد میں کچھ اور نکلا تھا۔ اس شیطان کے لیے یہ سب کچھ کر دینا مشکل نہیں تھا، وہ اس عالم میں پہنچانے کے بعد بھی میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آنکھیں جلنے لگیں، میں جلتی آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ پریشان سر جھکائے بیٹھے تھے۔